دنیا پرستی ان میں عام ہو چکی تھی، وہ دنیا کے بہت بڑے رسیا اور طلبگار بن چکے تھے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی ایسی اصلاح فرمائی کہ وہ جو دنیا طلبی میں سب سے آگے تھے وہ آخرت طلبی میں سب سے آگے بڑھ گئے، ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا بن گیا، وہ اللہ اور اس کی رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر پیش کرے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ یعنی وہ کون آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرے گا، دنیا میں اللہ کے لیے مال قربان کرے گا، مال کی قربانی دے گا، اللہ کے محتاج اور غریب بندوں کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دے گا، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون ہے جو یہ تجارت کرے گا؟ تو روایات میں آتا ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھا اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی یہ تجارت کرنا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ کے لیے کچھ دوں تو میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں مجھے بہت کچھ دے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا یہ بہترین باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی میں نے اس باغ کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کر لی ہے، دنیا میں یہ میرا باغ بہترین باغ ہے، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور آخرت میں اس کے بدلے میں جنت اللہ تعالیٰ سے خرید رہا ہوں۔ اور وہ کوئی عام باغ نہیں تھا، اس کے اندر کھجوروں کے 600 بہترین درخت تھے، اس وقت اس کے اندر پھل آیا ہوا تھا۔ آج ہماری کسی کھیتی میں فصل پکی ہو، بہترین فصل ہو، ذرا سوچیں ہم اس میں سے کچھ دینے کے لیے اگر ہمیں کہا جائے تو ہم دیں گے؟ ہم تو تھوڑا سا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اگر بہترین فصل آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، ہمیں اس میں سے تھوڑا سا دینا نہ پڑ جائے۔ لیکن وہ لوگ، وہ معاشرہ کہ جو دنیا پرستی میں سب سے بڑھ کر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ اپنا بہترین باغ آخرت کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے بلکہ دے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔ پھر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے، اور عرب کے اندر یہ ان کی عادت تھی، آج بھی جو لوگ دور ان کی فصلیں ہیں، پھلیاں ہیں، دوسری فصلیں، وہ اپنی کھیتوں میں اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ عرب لوگ بھی اپنے ڈیرے اپنے باغوں میں لگا لیتے، اپنی کھجوریں اتارتے، ان کو سنبھالتے، ان کو ترتیب دیتے، بیچنے تک وہ اپنے باغوں میں رہتے تھے۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس باغ میں رہ رہے تھے، پھل پکا ہوا تھا۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ ام دحدہ جلدی کیجئے، آئیے بچوں کو بھی لے آئیے۔ انہوں نے پوچھا، دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کے بدلے میں نے سودا کیا ہے، میں نے جنت کے بدلے میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ تو ام دحدہ وہ بھی اسی نبی کی تربیت یافتہ تھی، وہ بھی ایمان لائی تو حقیقی ایمان لائی تھی، سچے دل سے ایمان لائی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اس کی تعریف و تحسین کی کہ ابو دحدہ تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے تو بہت بڑے نفع کا سودا کر لیا ہے۔ آج اس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، آج تو ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز اگر معاشرے کے اندر اس کی قلت ہو جائے گی تو ہم ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں ناپید ہو جائے، اور اللہ کے بندوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور پھر مہنگی کر کے ان پر بیچتے ہیں۔
ہم تو وہ نبی کے جو لوگوں اپنا حق بھی لوگوں کو دینے والے تھے اور ایسی تربیت فرما کر گئے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کو بھی معاف کیا، اور آج ہم ہیں کہ ناجائز دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے حق چھینتے ہیں، مجبوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رشوت اور سود لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں تک کو تار تار کر دیتے ہیں، ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ ہم کس منہ سے اس نبی کا نام لیتے ہیں؟ اگر ہم واقعی حقیقی مومن ہیں، اگر ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی عشق و محبت ہے، تو ہماری زندگی بھی ان لوگوں کی طرح ہونی چاہیے کہ جن کی تربیت آقا علیہ السلام نے کی، جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی جنت کی بشارتیں دی گئی۔ حقیقی ایمان ایسا ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لینا ہے اور ہمیں عملی طور پر اس چیز کا ثبوت دینا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ایک مومن تو ایسا ہوتا ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اپنے کریکٹر اور اپنے کردار سے عملی طور پر اس چیز کا ثبوت دینا ہے۔